السلام علیکم جی. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جس کا انتظار تھا وہ آخر آ گیا اور 9 مئی کے ملزمان کو بالآخر سزاؤں جو بیسیکلی سنا دی گئی ہوئی تھی. صرف ملٹری کورٹ نے فائنل سزاؤں کے حوالے سے روکا تھا ہماری سپریم کورٹ نے، اور وہ اس پہ کیا ہونا ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے آج. جیسے سید منصور علی شاہ نے ایک اور خط لکھ دیا ہے اور وہ بڑا میرٹ کے اوپر وہ بات ساری کی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے لے چلتا ہوں. میرے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تقریباً کوئی 25 کے قریب جو ملزمان ہیں جی ایچ کیو، اس میں جناح ہاؤس کے، جی ایچ کیو کے، اور زیادہ تر لوگوں کو 10 سال کے قریب سزا ہے. چند لوگ ہیں جن کی سزا کوئی 2 سال کے قریب ہے. میرا خیال ہے کہ 2 کے قریب ہیں یا اس طرح، اور باقی 2 یا 3 لوگ ہوں گے. باقی کسی کی 4 سال ہے، کسی کی 3 سال ہے. زیادہ تر لوگوں کی 10 سال سزا ہے. اور یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لاء کے خلاف ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. میرا نقطہ نظر بڑا اس پہ کلیئر ہے. اور علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھیے گا، ICCPR جو ہے، جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ، ٹرائنگ سویلین ان ملٹری کوڈ از کانٹری ٹو انٹرنیشنل لاء. آرٹیکل 14 اور پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیا اس کو. گارنٹی دا رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل بفور اے کمپیٹنٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل ٹرائبونل اسٹیبلش بائی لاء. اور آرٹیکل 10 پاکستانی قانون میں بھی آ چکا ہوا ہے. اٹس اے پارٹ آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن. اور اگر آئین نے فراہم کیا ہوا تھا تو آئین میں ترمیم کی کیا ضرورت تھی. اور میں نے اس طرف بھی کہا تھا آپ کو کہ جب یہ فیصلہ، میں 1 تاریخ پہ تو میں کورٹ کے اندر موجود تھا، کہ جہاں جو ہے ایڈجرنمنٹ کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کیس کو رکھ لیا جائے، تو وہاں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے یہ زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آ کر جو عدالت کے اندر کہا کہ سزائیں سنا دی جائیں، یعنی ان کو اجازت ہو سزائیں سنانے کی. اب سزائیں سنانے کے بعد اپیل کا اپنا ایک پروسیجر ہے. ہائی کورٹ میں میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ میں براڈرس اس کی اپیل ہائی کورٹ میں نہیں ہے. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ، جو میری انڈرسٹینڈنگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہائی کورٹ کے اندر اب چیلنج کیا کریں گے، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے، لیگیلٹی جو ہے، وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے. تو جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے، جو لیگل پوائنٹ ہے، دیٹ از سب جوڈس بیفور آگسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. لاہور ہائی کورٹ کے اندر، یا فرض کریں اور ہائی کورٹ جاتے، یعنی کئی دفعہ یعنی میاں والی میں ہیں یا کچھ KPK کے اندر ہیں، مردان وغیرہ کے ایریاز کے اندر ہیں، تو وہاں اگر فائل ہونا ہے تو اس کی ہائرارکی ود ان دا ملٹری ہے، اس کی اپیل وہاں. اور اپیل جب فائل کریں گے تو آپ جورسڈکشن سرنڈر کر دیں گے، یا تو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیجن. ویسے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اب یہاں کئی ایسے لوگ ہوں گے جہاں کو معافی کی باتیں آئیں گی، اور یہاں اب جنرل ایمنسٹی کی بات میں آپ کے سامنے میں پہلے دن سے رکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، میں اس کی لیگل، میں سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے جوڑنا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا. یہاں پر ICCPR نے کہا ہے کہ اس میں ماسٹر مائنڈ لوگوں کو، یعنی اس سے جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کی دوسری قیادت کو بھی اس میں لے کر آنا ہے. اب یہ ایک بنیاد بن گئی ہے ان چیزوں کو آگے، اور یہ آرڈر جب دیکھیں گے، ڈیسیجن دیکھیں گے، تو وہاں سے بڑی کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہاں ان کو امپلیکیٹ کس طرح سے کیا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ علیحدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن اپنی جگہ چلے گی، لیکن یہ کیس جو فیصلے ہیں نا، جب یہ فیصلے پڑھ لیں گے، 25 کے قریب تو آ چکے ہیں، اور بہت سے نام ہیں، ہادی کا نام بھی ہے، میں پڑھا ہے سارے، میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ایک کا، لیکن اس سے یہ چیزیں اس سمت کی طرف جائیں گی. اور اٹس ناٹ اے گڈ سائن. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 سے، اور ICCPR کے آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. اوپر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا ہے.
اس میں جو رولز ہیں نا، پہلے ججز کی تعیناتی والا ایشو اب نہیں رہ گیا. اب جو رولز ہیں میں نے بھی اس میں کچھ سرٹن سجیشنز بھیجی ہیں، اور آج میں ایک اور میں بھیج رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک باگرات ڈیٹا بیس ہو جس میں وکلا، جوڈیشل آفیسرز وغیرہ اس میں سے لوگ ہوں. یعنی یہ نہیں آپ اپنی مرضی سے چوز کر کے نہیں دیے جائیں، وہ ڈیٹا بیس ایسا ہوگا، اس ڈیٹا بیس کے اندر سے آپ وکلا کو چن کے یا لا آفیسرز کو یا آپ کہہ دیں جوڈیشل آفیسرز یعنی سیشن ججز وغیرہ کو چن کے ان میں سے ججز کو لگایا جائے. اور پیرامیٹر میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے جو پیرامیٹر ہیں وہ ججز کے لیے ہونا چاہیے. اچھا، دوہری شہریت پہ شاید اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اسی سٹیج کے اوپر جسٹس سعید منصور علی شاہ کا خط بہت اہم ہے. وہ جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو، بڑا ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں ہے. اور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو پہلے ان معاملات میں سامنے آنا چاہیے، لیکن یہاں اب آئے، دیر آئے، درست آئے. لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ اس کا امپیکٹ بڑا واضح ہے. آج بھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، مین ساری کی ساری وہ مین فکس کر لی جائے، اور اس میں بیٹھ کر آج سارا فل کورٹ بیٹھے، فل کورٹ دیکھے اس کو، فل کورٹ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے اس کو. فل کورٹ کی جو بھی ایک شکل آئے گی وہ سامنے آ جائے گی. جسٹس سعید منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے مخالفت کی ہے انہوں نے. اور اس کے اگر کردار اگر دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہوگا. یہ ہم تو اب تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں میرٹ والی باتیں کیا ہیں، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا. اور یاد رکھیے گا، جوڈیشل کمیشن میں پہلے بھی اکثریت کس کی ہے؟ ایگزیکٹو کی ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا 13 لوگ ہیں. اس میں سے 5 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، 4 سینئر چیف جسٹس اور سینئر ججز 3 آگے، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں، وہ ہی از اے پارٹ آف دی. اب اس میں اب جب معاملہ یہ رکھے گا تو آئینی ججز کی تعداد اور تعداد کے میکنزم کی بھی بات کی گئی ہے کہ آئینی ججز کیسے منتخب ہوں گے، کس طرح آئیں گے، یعنی کیا ہوگا، اپنی مرضی سے ہینڈ پک ہوں گے یا چوز کر لیا جائے گا، یہ سارا آنا ہوگا. مفتاح اسماعیل نے ایک جو بات کی ہے وہ بڑی میرے لیے حیران کن ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یعنی انہوں نے جو ایک بات دی، جو نوید دی ہے کہ یہ سیٹ اپ یہی چلے گا. ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. یہ بات انہوں نے اب کہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. مولانا فضل الرحمان تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آخر وہ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ادھر عمران خان کے ساتھ مل گئے یا اس طرف آ گئے تو یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی، یہ یاد رکھیے گا. تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ گرینڈ الائنس جو ہے، اپوزیشن پارٹی سب کو اگر اکٹھے ہو کے آگے لے کے چلے تو شاید اس ملک کو مقدر بہتری کی طرف چلا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنانے کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کس وقت بنتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ اعتراض آتے ہیں. اب لیکن آپ کو پتہ ہے اب جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے امریکاز یا باقی ایکسٹرنل فورسز، وہ نہیں، میرا خیال ہے وہ کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر اٹھائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے جو ہے نا جی کھانے اور کھلانے گئے ہیں، اسے آپ توقع کر سکتے ہیں. یہ رچرڈ گرنیل نے بھی چھوٹا موٹا اس لیے ٹویٹ کیا اور دھمکی دی ہے، ٹرمپ کوئی فیصلہ کر لے تو اسے آپ روک نہیں سکتے. یہ نجم سیٹھی کا جو ایک دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اور یہ بڑی زبردست بات کہی ہے تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز سامنے آ سکے. یعنی دیکھیں، ہم اس کو امریکن پالیسیز کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یہ رکنی چاہیے پاکستان کے اندر. پاکستان میں اس حد تک اگر آپ ہیومن وائلیشن کریں گے تو باتیں ہونی ہیں، اور یہ ہوں گی. آپ روک نہیں سکتے ان چیزوں کو. آخری بات صرف اتنا ہے، حال دیکھیں، ایک پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور حالت یہ ہے. عیسیٰ نقوی پروگرام میں تھے اور بڑی زبردست بات ہوئی. پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل کے دوران بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے. عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، یہ قادر مندوخیل کہتے ہیں. تو آپ نے 10 اپریل کے بعد کشمیر کو بازیاب کروانے کے لیے کیا کردار ادا کیا، یہ سنیے گا. یعنی ویسے ہی نہ پڑھے لکھے نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بول کے چینل پہ بیٹھ کر آ کر جو یعنی اصل میں قادر مندوخیل کو ذرا راستہ نہیں مل رہا نا، تو وہ گیٹ نمبر 4 پہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو راستہ بن جائے اور وہ آ جائے. وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکا نا، تو اب پھر کوشش ہوتی ہے، اس طرح سے کوششیں کرتے رہیں. انہوں نے کہا اب اس پہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس مکمل حکومت نہیں تھی جو ہم کوشش کرتے. اب یہ دیکھیں اب اس کے پاس اور کیا بات رہ گئی ہے.
لائیں آزاد کرائیں کشمیر، آپ کو روکا ہے کسی نے؟ ویسے الزام لگاتے رہے عمران خان پہ، یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. چلیں چھوڑیں اس بات کو، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.